اور پھر اس ہماری پچھلی صدی میں اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی قدس السر العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خدا کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، علم حدیث اور علم فقہ میں ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند تھا، میری بات کو میں زندگی میں کبھی مبالغے کی بات نہیں کرتا، کبھی زندگی میں نہیں کرتا، تحقیق کے بغیر میں نے کبھی ایک کلمہ چونکہ مبالغے نہیں کرتا اس لیے کئی ناراض رہتے ہیں، مبالغے کی باتیں نہیں کرتا، ناراض رہتے، کئی بات کرتا ہوں جو پہلوں کی روش تھی اسی پہ چلتا ہوں بلا مبالغہ۔ میں اعلیٰ حضرت کو امام الہند کہتا ہوں، میری تمام اسانید میں وہ میرے دادا استاد ہیں، 5 طرق سے میں اعلیٰ حضرت کا پوتا شاگرد ہوں، 5 طریق سے میں امام الہند اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5 اسانید اور طرق سے میرے اور ان کے درمیان ایک استاد کا واسطہ ہے صرف۔ میں حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی کا شاگرد ہوں، وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، ایک واسطہ، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں حضرت سید ابو البرکات احمد ابو البرکات قادری کا شاگرد ہوں، حزب الاحناف والے، وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، 2 واسطے۔ اسی طرح علامہ کاظمی شاہ صاحب کا اعلیٰ حضرت سے درمیان میں 2 واسطے۔ علامہ کاظمی شاہ صاحب سے مجھے سند ہے، میں ان کا شاگرد ہوں، ان کو مولانا مصطفیٰ رضا خان، وہ مولانا، اور وہ پھر اعلیٰ حضرت۔ اسی طرح محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مولانا حامد رضا خان اور وہ اعلیٰ حضرت، وہاں تو پھر جب ہم تک پہنچتے ہیں تو درمیان میں 2 واسطے ہو جاتے ہیں، ان کا ایک واسطہ تھا، سید احمد ابو البرکات قادری کا ایک واسطہ۔ میں حضرت مولانا سید عبد المعبود الجیلانی، ان سے اجازت علمیہ عامہ، ان سے اکتساب فیض کیا، وہ اعلیٰ حضرت کے براہ راست شاگرد ہیں۔ اس طرح 2 اور طریق بھی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام الہند اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان، واللہ بلا مبالغہ، جو لوگ تعصب آپس میں چونکہ فرقہ وارانہ مسلکی تعصبات آ گئے نا ہند میں، تو اس تعصب اور مخالفت کی وجہ سے لوگ پھر ایسی پٹی باندھ لیتے ہیں کہ حق کا اقرار بھی نہیں کرتے۔ اگر پٹی تعصب کی ہٹا دی جائے تو اعلیٰ حضرت امام الہند شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتب کا مطالعہ ایماندارانہ دیانتدارانہ مطالعہ کر کے، ان کی تحقیق کا، ان کے علم کا مطالعہ کر کے عدل اور انصاف کی کسوٹی کے ساتھ فیصلہ کریں تو کئی صدیوں میں ہند کی سرزمین پر مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تعالی کے پائے کا کوئی محقق فقیہ پیدا نہیں ہوا، اور حدیث اور فقہ میں اتنا بلند ان کا مقام تھا۔ میں اس کا جی چاہے مان لے جی چاہے نہ مانے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ہوتے تو امام اعظم انہیں اپنے شاگردوں کی صف میں شامل کرتے۔